أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کی ان مقدس ساعات میں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان ہونے کے بعد ہمیں رب ذوالجلال نے اپنا ماننے والا بنایا، اور ماننے والوں کے بعد پھر جو سب سے افضل امت تھی اس امت کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کچھ کم نہیں ہے، لیکن ہم نے جہاں شکر ادا کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا کیا چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم پر حرام ہیں، تاکہ جو رب ذوالجلال نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جا سکے، اور جن چیزوں سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے
منع بندہ رک جائے، کیونکہ بندہ جب فرض کی ہوئی چیزوں پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے گا اور ان کی فرائض کی ادائیگی کا کام کرے گا، فرائض کی ادائیگی کرے گا، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے مزید نعمتیں آئیں گی، مزید رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے شرافتیں آئیں گی، رب ذوالجلال ہمیں مزید نوازے گا اور مزید رحمتوں کے ساتھ ہم پر نظر فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے رب ذوالجلال کی منع کردہ چیزوں کو اپنانا شروع کیا، رب ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کو اپنانا شروع کیا، تو پھر بالیقین رب ذوالجلال کی ناراضگی ہم پر مسلط ہوگی، اور وہ ناراضگی، اس کے ثمرات، اس کے سارے کے سارے جو رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہوگا، تو وہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ تو لہٰذا دین اسلام یہ ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کی فرض کردہ چیزوں پر عمل پیرا ہو اور رب ذوالجلال کی منع کردہ چیزوں سے بندہ رک جائے۔ تو بہرحال قرآن پاک ایک ہدایت کا نمونہ ہے جس کے اندر ہمیں ہر چیز کا بیان ملتا ہے، ہر چیز کو رب ذوالجلال نے کہیں اجمالاً بیان کیا، کہیں تفصیلاً بیان کیا۔ تو جس ورق کو بھی اٹھاؤ، جس آیت کو اٹھاؤ، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہماری زندگی کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی کام ضروری ہے۔ کسی آیت میں تو ہمیں رب کی توحید کو ماننے والا بتایا گیا اور کہیں ماننے کا حکم دیا گیا، اور کسی آیت میں رب ذوالجلال نے ہمیں رسالت کے ماننے کا حکم دیا، اور کہیں پر رب ذوالجلال نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا، پہلے والی امتوں کا ذکر کر کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھایا کہ اے محبوب کی امت، پہلے امتیں گزر گئیں، ان کے یہ کام تھے جن کاموں کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو لہذا اگر تم نے بھی وہی کام کیا جو پہلی والی امتوں نے کیا تھا، تو یقیناً رب ذوالجلال کی طرف سے رسوائی تم پر بھی نازل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہم چونکہ انسان ہیں اور رب ذوالجلال نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہماری کوئی نہ کوئی رائے ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہر بندے کا دیکھنا برابر نہیں۔ کوئی بندہ گہرائی میں دیکھ سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ کسی بندے کو کسی چیز کے اندر فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ آرام مختلف ہیں، ہر بندے کی نظر ہر چیز تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کی نظر کہیں تک پہنچتی ہے، کسی کی نظر کہیں تک پہنچتی ہے۔ تو رب بھی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جن کو تم اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ رب فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے نقصان والا ثابت کرو، کسی چیز کو اپنے لیے نقصان والا سمجھو، کسی چیز کو تم پسند نہ کرو، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے وہ تمہارے لیے پسندیدہ چیز ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے تو تمہارے لیے وہ چیز پیدا کی ہے تمہارے لیے شر ہے، بری چیز، لیکن تم اس کو پسند کرتے ہو۔ تو یہ آراء کا اختلاف ہے، بندے کی رائے۔ تو لہذا رائے بندے کی اس وقت درست ہوتی ہے، بندے کی عقل اس وقت فیصلہ کرتی ہے درست، کہ جب بندہ دین پر عمل کرا ہو، دین اسلام کو سمجھ لے، دین اسلام کو مان لے۔ کیونکہ آراء کے اختلاف کا رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جب قارون اپنی قوم میں نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ جب قارون اپنی قوم میں نکلا، اب قارون تھا کون؟ قارون کے بارے میں رب ذوالجلال نے سورۃ القصص 20ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ پورے رکوع میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ قارون کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے زمانے میں پیدا ہوا، اور آپ کے چچا یسہر اس کی اولاد تھا۔ تو رب فرماتا ہے کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قوم موسیٰ میں سے تو تھا، لیکن اس کو رب ذوالجلال نے مال بھی بہت عطا فرمایا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، فرمایا کہ اس کو رب ذوالجلال نے مال بہت عطا فرمایا تھا، اتنا مال کہ اگر اس مال کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بھی اٹھاتی تو لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس طاقتور جو قوم تھی وہ پوری جماعت وہ بھی اٹھا نہ سکتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بہرحال قرآن پاک میں مفصل اس کا تذکرہ ہے، بہرحال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رب ذوالجلال نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا کہ ایک بڑی جماعت، ایک بڑی طاقت والی جماعت جہدے کول ٹھیک ٹھاک طاقت، چنگے زور والی جماعت، وہ جماعت بھی اگر انہوں نے اس دے خزانے دی چابیاں چاون لگے وہ چابیاں نہ چاہ سکتے ہیں، اور اگر کسی دن وہ دا موڈ بنیا باہر جان دا تو پھر کئی خچراں دے اتے اس دے خزانے دیاں چابیاں لڑیاں جاندیاں سن۔ تقریباً مفسرین نے اختلاف ہے اس میں کہ کتنے وہ خچر تھے، کسی نے 70 بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بہرحال اتنے تو اس کے خزانے کی چابیاں تھیں جس کو کئی دہائیوں میں کئی خچر اٹھاتے تھے، تو یقین مانے اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے خزانے کا کیا عالم ہوگا۔ تو اب رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مال عطا فرمایا تھا، تو اب کیا ہوا، وہ اپنے مال پر اترانے لگا، مال کو دیکھا تو مال پر اس نے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، تو لہٰذا میں رب کی شریعت کو کیوں مانوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو کیوں مانوں۔ تو اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو جب قوم نے کہا، مسلمانوں نے کہا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا، تو انہوں نے کہا کہ لا تفرح، اے قارون رب نے تجھے عطا کیا ہے، رب نے تینوں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن لا تفرح، اتنی خوشی بھی نہ کر، ٹھیک ہے خوش ہو رب دی عطا دے اتے، لیکن خوش نہ ہونا مطلب ہے کہ رب دے سامنے سرکشی نہ کر، رب دے احکامات نو من، ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ رب خوش ہونے والے نو پسند نہیں کرتا۔ ویسے تو رب فرماندا ہے کہ خوش ہو، رب دے محبوب نے بھی فرمایا کہ خوشی نہ رہا کرو، لیکن رب ذوالجلال کی اطاعت کر کے، رب ذوالجلال دی فرما برداری کر کے تسا خوش ہو، رب ذوالجلال دی نافرمانی کر کے خوش نہ ہو۔ قوم نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ خوشی نہ مناؤ کیونکہ رب ذوالجلال اس طرح کی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ جیڑا مال تینوں رب ذوالجلال نے عطا کیتا ہے، اتنا مال رب ذوالجلال نے عطا کیتا ہے، لہذا اس مال دے ذریعے نال دنیا دے وچ تینوں مال رب ذوالجلال نے دے ہی دیتا ہے، لہذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، دنیا دے مال نال بھولنا، بلکہ اس دے ذریعے نال آخرت دے وچ اپنا حصہ تلاش کر۔
دنیا دے وچ رب ذوالجلال نے تینوں عطا کر ہی دیتا ہے، ہن تو کوشش کر وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اب جیڑا رب ذوالجلال نے تینوں مال دیتا ہے نا، اس دے ذریعے نال تو آخرت دے وچ بھی گھر لب لے، آخرت دا گھر بھی بنا لے۔ بنان دا مطلب کی سی کہ رب ذوالجلال دی راہ خرچ کر، رب ذوالجلال دے احکامات دی فرما برداری کر، رب ذوالجلال نے جیڑی شے تو منع کیتا ہے اس تو رک جا۔ لیکن کی ہویا؟ مزید مسلمانوں نے آکھیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اوتے جڑے ایمان لے آنے والے سن، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اس طرح چنگا ہو کے رہ جس طرح رب ذوالجلال نے تیرے نال بھلائی کیتی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین دے وچ فساد نہ کر، لوگوں دے اوتے ناجائز ظلم نہ کر۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ رب ذوالجلال فساد کرن والےاں نوں پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال نے ایک چیز کو بیان کیا کہ قارون جس کو رب ذوالجلال نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، اتنا مال کہ جس کی چابیاں بھی خچروں پر لادی جاتی اور جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت اس کی طاقت بھی کم پڑ جاتی۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو سارا مال عطا فرمایا، بہت مال عطا فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے اس کو یہ بھی حکم دیا، رب ذوالجلال کے ماننے والوں نے اس کو یہ بتایا کہ دنیا میں تو سب کچھ مل گیا ہے، تو اب آخرت کی بھی تیاری کرو۔ تو اس موقع پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی تسی دنیا دے وچ رہنا ہے نا، پانچ چیزاں نوں پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو، کیونکہ بڑھاپا تو ہر بندے نو آنا ہے، بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، لیکن جوانی نو غنیمت جانو۔ اس جوانی دے وچ رب ذوالجلال دی عبادت کرو، رب ذوالجلال دی فرما برداری کرو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب ذوالجلال دی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اس تو پہلے کہ تسا بیمار ہو جاؤ، اس تو پہلے کہ تواڈے وچ طاقت نہ ہوئے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ آ کے جھکن دی، رب ذوالجلال نو سجدہ کرن دی۔ فرمایا کہ اگر تندرست ہو، صحت مند ہو، تو رب ذوالجلال دی ہنے اطاعت کر لو، کیونکہ جدوں تسی بوڑھا ہو جانا ہے، جدوں تسی بیمار ہو جانا ہے، تندرستی ختم ہو جانی، صحت ختم ہو جانی ہے، تو پھر تواڈے کول یہ چیز نہیں کیتی جانی۔ تو لہذا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور فرمایا کہ دولت مندی کو نداری سے پہلے۔ اگر تسا دولت مند ہو تو حلال طریقے نال مال کماؤ، وہ بدھاؤ بھی صحیح، لیکن جڑا رب ذوالجلال کی طرفوں حلال کردہ طریقہ اس طریقے نال، کیونکہ ہو سکتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، رب ذوالجلال فرماندا ہے اے ایام، اے دناں نو اسا لوگاں کے درمیان پھیرتے رہنے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کے دستے قدرت میں سب کچھ، اگر آج ایک امیر ہے تو کل غریب بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا امیری میں کوئی نہ بھولے رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرنا۔ رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان کو واجب سمجھ کر ادا کرے، اگر کوئی صدقہ واجبہ ہے تو اس کو واجب سمجھ کر ادا کرے۔ ہن ساڈے وچ کی ہے، ساڈے کول جدوں مال ہوندا نا، جدوں غریب ہوندے ہیں تو پھر تو آکھدے ہیں کہ رب ذوالجلال سانوں مال دیویا تے رب ذوالجلال دی راہ وچ خرچ کریے، لیکن جدوں رب ذوالجلال کی طرفوں مال آ جاندا ہے نا، پھر رب ذوالجلال دی راہ دے وچ خرچ کرنا ساڈے واسطے بڑی ٹینشن بن جاندی ہے۔ ہن زکوٰۃ لوگوں نے کڈنی ہے یا کڈ لی ہے، یا کچھ لوگوں نے صدقہ فطر دینا سی انہوں نے دے لیا ہے، یا ہن عشر کڈن دی واری آئے گی تو کی ہوئے گا؟ جدوں نہیں ہے اس ٹائم آکھ دیں کہ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ اسی بہت کچھ خرچ کریں گے، لیکن جدوں رب ذوالجلال عطا کر دیندا ہے اس ٹائم پھر ہر شے نوں بھول جاندے ہیں۔ اے قارون دا واقعہ اس وجہ تو بیان کیتا جا رہا ہے کہ جس چیز نو تسا کامیابی سمجھ رہے ہو، جس چیز نو تسا رب ذوالجلال دا فضل سمجھ رہے ہو، تو رب ذوالجلال جڑا فضل دین والا ہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزاں تانوں ذہن وچ رکھنیاں پڑنیاں۔ حضور نے فرمایا کہ ناداری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اگر تواڈے کول مال آ گیا تو مال دے اوتے اتراؤ نہ، مال دی وجہ تو تکبر نہ کرو۔ رب ذوالجلال نے اگر تانوں مال عطا کیتا ہے
تو رب ذوالجلال نے جیڑی شے وہ فرض کی ہے، زکات فرض کی تو زکات ادا کرو، کیونکہ زکات دین نال تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف مزید تواڈے رزق نو ودھا دیتا جائے گا۔ مال کی ادائیگی، عشر کی ادائیگی، صدقات واجبہ کی ادائیگی، یہ مال کو بڑھاتی ہے، مال میں کمی نہیں لاتی۔ ساڈے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 20واں حصہ کیویں دسیں، اگر 20واں حصہ دیتا تو ساڈا تو اتنا گھاٹا آ جانا، اتنا اساں خرچہ کیتا، اتنیاں کھاداں پائیاں، اتنے پانی لائے، اتنیاں سپریواں کیتیاں، ہن جدو چاون دی واری آئیے تو مولوی صاحب آکھدے کہ تساں عشر بھی کٹو، ہن زکات دی واری ہے، مال اساں کمایا ہے تو ہن زکات کیویں دیویے؟ یاد رکھو رب ذوالجلال نے سارا کچھ عطا کیتا ہے۔ اگر تساں عشر نہیں دے سکتے تو رب ذوالجلال اگر چاہتا تسی پانی بھی لا لیا ہوندا، تسی کھاد بھی پا لئی ہوندی، پوری کھیتی پک چکی ہوندی، اگر رب ذوالجلال ایک دفعہ کن بھی فرماوے صفحہ ہستی تو ہر شے ختم ہو جاوے، تواڈے کول کچھ بھی نہ لبے۔ اگر تساں دانا سٹیا زمین دے وچ، اگر رب ذوالجلال چاہتا تسی لکھ سپریواں کر لیندے، لکھ کھادا پا لیندے، پانی جتنا مرضی لا لیندے، اگر رب ذوالجلال کی مرضی نہ ہوئے تو وہ باہر آ سکتا دانا؟ نہیں آ سکتا۔ اگر دانا باہر آ گیا، پورا پودا پورا ہو گیا، ہوں رب ذوالجلال اگر چاہتا تو سٹا نہ نکلتا، یا سٹا نکل آیا وچ دانا ہی نہ ہوتے۔ کئی زمیناں ویکھیے نا تساں، سٹا تو ہوندا لیکن وچ دانا نہیں ہوندا، اگر دانا ہوندا بھی ہے تو بالکل پھوکا ہوندا ہے نا جی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں یہ چیز نہ عطا کرتا، لیکن رب نے عطا کیتا ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارے پاس ناداری آ جائے، تسا غریب ہو جاؤ، اس تو پہلے رب ذوالجلال کی طرف جیڑی تمہیں دولت ملی ہے انہوں صحیح طریقے نال استعمال کرو، غریباں تے ظلم نہ کرو، اگر غریباں دا کوئی حق ہے تو انہوں نے ادا کرو۔ زکات دے وچ 40واں حصہ، 40واں حصہ تواڈے اوتے حرام ہے، عشر دے وچ 20واں حصہ تواڈے اوتے حرام ہے، تسی آپ نہیں کھا سکدے، وہ تسی حقداراں تک پہنچانا ہے۔ تواڈے محلے دے وچ، تواڈے علاقے دے وچ لوگ پریشان ہیں، جنہاں کول گندم لین دے پیسے کوئی نہیں، جنہاں کول کھان جوگا کچھ نہیں، بیوہ عورتاں، یتیم بچے، انہاں دا حق انہاں تک پہنچاؤ۔ تانوں رب ذوالجلال نے اگر عطا کیتا ہے تے رب ذوالجلال دی نعمت ہے، اگر تسی خرچ کرو گے تو رب ذوالجلال مزید عطا کرے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نداری سے پہلے اپنی دولت مندی کو غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر تسا فارغ ہو تو رب ذوالجلال نے جہی شاید تواڈے تے واجب کیتی ہے تسی انہوں ادا کرو۔ فارغ ہو، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لو، قبل اس تے کہ تسی مصروف ہو جاؤ، اس تو پہلے کہ تسی مصروف ہو جاؤ، اپنی فراغت نو غنیمت جانو۔ اور حضور نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزاں کہ جوانی نو بڈھے ہونے تو پہلے غنیمت سمجھو، کہ جوانی پھر کوئی نہیں آنی، بڈھے ہو جاؤ گے تو پھر پچھتاؤ گے کہ ہون تا سجدہ ہی نہیں دیتا جاندہ، ہون تا نمازاں بھی نہیں پڑھیاں جاندیاں، ہون تا فلاں رشتہ دار نو ملن بھی نہیں جا سکتا میں۔ فرمایا کہ جوانی نو غنیمت سمجھو، وہ دے وچ رب ذوالجلال دی اطاعت کرو۔ اگر رب ذوالجلال نے معاشرتی حساب نال تانوں کوئی حکم دیتا ہے انہوں پورا کرو، رشتہ داراں دے حقوق ادا کرن دا حکم دیتا ہے تو انہوں بھی پورا کرو، لیکن جب بڈھے ہو جاؤ گے تو پھر جوانی واپس نہیں آنی۔ اور فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو نداری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر تم مر گئے تو پھر قرآن پاک میں رب ذوالجلال صاحب لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب رب ذوالجلال دی طرف بندے دا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ موت کو زندگی سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اب اسی اعتبار سے ان لوگوں نے جب قارون کو کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، رب ذوالجلال نے تینوں مال عطا کیتا ہے نا اگر، تو پھر دنیا دے وچ رب ذوالجلال نے تینوں نوازیا ہے، ہن آخرت دا بھی گھر تو لب لے، آخرت دا گھر بھی بنا لے، رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جا، رب ذوالجلال دی فرما برداری کر۔ ہن اگوں اس کی آکھیا
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، آگے سے اس نے کہا، حالانکہ رب ذوالجلال نے اس کو عطا کیا تھا، رب ذوالجلال نے سارا مال عطا فرمایا، سب کچھ رب ذوالجلال کا دیا ہوا تھا، یہ صرف اور صرف اسی کی بات نہیں ہو رہی، ہم اپنے آپ پر اس کو کمپیئر کریں، اپنے آپ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، اپنے آپ کو اس جگہ پر سمجھیں کہ اگر آج رب ذوالجلال نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائیں تو دنیا میں تو گھر رب ذوالجلال نے عطا کر دیا ہے، تو آخرت کا گھر بھی ہم بنا لیں رب ذوالجلال کو راضی کر کے۔ آگے سے وہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، آکھن لگا کہ اے میرے کو مال کوئی رب ذوالجلال دی عطا تھا کوئی نہیں، معاذ اللہ، آکھیا کہ رب ذوالجلال کو نہیں دیتا، بلکہ اے تو میرے کو جڑا علم آئی وہ دی وجہ تو میرے کو مال ہے، جڑا میرے کو علم آئی، علم تو مراد مفسرین نے فرمایا کہ یا تو مراد تورات دا علم ہے کہ بنی اسرائیل دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد، حضرت ہارون علیہ السلام تو بعد اگر تورات دا وڈا کاری آئی نا، او قارون آئی، تورات دا حافظ آئی، تورات بڑی چنگی پڑھ دائی، رب ذوالجلال نے انہوں تورات دا علم عطا کیتا، یا تو اے مراد ہے، یا پھر علم تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں چونکہ سکھایا ہی پہلے چونکہ وہ غریب آئی، اے بھی گل یاد رکھا جے، قارون دیا مثالاں دیتیاں جاندیاں دنیا دے وچ، لیکن سب تو پہلے وہ غریب آئی، با اخلاق بندہ ہی، لیکن جدو پیسہ آیا نا تو پھر پیسے دا جڑا لالچ ہے، پیسے دا نشہ ہوتے تے چڑھیا، ہن کیا کھڑ لگیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، آکھیا کہ میرے کو جڑا علم ہے نا کہ میں چاندی بنا لینا دھات نو، تانبے نو میں سونا بنا سکنا، اے میرے کو جڑا علم ہے نا اس دی وجہ تو رب ذوالجلال، اس دی وجہ تو میرے کو مال ہے، اس دی وجہ تو میں اتنا معلوم آلا، میں نے رب ذوالجلال کوئی نہیں عطا کیتا۔ حالانکہ رب فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد من قوہ واکثر جماعہ، فرمایا کہ انہوں نہیں پتا اس تو پہلے اسی کتنے فرعوناں نو بالکل نیست و نابود کر دیتا، کتنے وڈے فرعوناں نو، کتنے وڈے نمروداں نو اسی اس زمین دے وچ غرق کر دیتا، انہوں نہیں پتا۔ فرمایا کہ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، کہ مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا۔ بہرحال جدو اس نے آکھیا نا کہ رب ذوالجلال نے مینوں سارا کچھ عطا کیتا ہے، لوگوں نے آکھیا کہ رب ذوالجلال نے عطا کیتا ہے، اگے آکھن لگا نہیں میرے کو میرا ذاتی علم ہے، میں چونکہ سونا بنا لینا، میں چونکہ چاندی بنا لینا، لہذا اس وجہ تو میرے کو اتنا مال ہے، رب ذوالجلال دی راہ وچ میں کیوں خرچ کراں، کیڑا رب ذوالجلال نے مینوں عطا کیتا ہے۔ ہن یہ گل اصل آپ کے معاشرے دیکھیے نا، جدو سارے کو مال آ جاتا ہے تو پھر جدو آخیا جاتا ہے 20واں حصہ کٹو، 40واں حصہ کٹو، رب ذوالجلال دی راہ خرچ کرو، آخر ہے کہ میں کیوں خرچ کراں، یہ میں خرچ کیتا تو میرا تو نقصان ہے، یہ چیز ہوندی ہے نا جی۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سب باتیں ہوئی، باتیں ہونے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ قارون باہر نکلا، زینت والا دن تھا، فخرج علی قومی فی زینتی، ایک دن ایسا آیا کہ قارون بالکل اپنی جاہ و جلالت نال انہیں فقیر اودے نال وزیر مشیر کتنے غلام انہوں نے بڑے قیمتی لباس پہنائے، جدو باہر نکلیا نا رب فرماندا ہے کہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیونکہ میں پہلے گل کی ہے کہ ہر بندے کا نظریہ الگ الگ ہے، کوئی بندہ کسی شے نوں صحیح سمجھتا ہے، کوئی بندہ غلط سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ مینار ہوتا ہے لیکن اسی کو وہ کنواں سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ گڈھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گڈھا ہوتا ہے جس کو وہ مینار سمجھتا ہے۔ ہر بندہ اپنی کامیابی کو کسی چیز میں دیکھتا ہے، لیکن حقیقتاً کامیابی کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی، کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جو رب ذوالجلال کو راضی کر کے ہو۔ اب جب قارون اپنی قوم میں نکلا تو دیکھنے والے وہ لوگ کہ جو دنیا کا مال دیکھتے تھے، دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا کی جن کے اندر لالچ تھی، تھے وہ مسلمان، تھے وہ مومن، لیکن اچانک ان پر یہ وارد ہوا، ان پر یہ چیز طاری ہوئی، کہنے لگے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، رب فرماتا ہے کہ جو لوگ
دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا مال ہوتا جتنا قارون کو دیا گیا، جتنا قارون کو نوازا گیا، جتنا اس کے پاس مال ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جن کو رب ذوالجلال کی طرف سے علم عطا کیا گیا تھا، جو رب ذوالجلال کے دین کو سمجھتے تھے، جن کو پتا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی بقا ہے، آخرت جنت باقی رہنے والی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ جن کے پاس علم تھا انہوں نے ان کو کہا کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور آخیا تواڈے واسطے ہلاکت ہوئے اور برباد ہوو، تسی دنیا دی زندگی نو ویکھ کے، دنیا دی عیش و عشرت نو ویکھ کے تسی ورغلائے گئے ہو، تانوں پتہ نہیں چلیا۔ فرمایا کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخیا کہ جڑا رب ذوالجلال کو ثواب ہے نا، رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ جڑا تہاڈا اجر ہے وہ سب تو بہتر ہے۔ ہن ایتھے غور کرن دی ضرورت ہے کہ اسی دنیا دے وچ آئے ہاں، وہ چیزاں جہاں دین نال ٹکرا رہی ہیں، جنہ چیزوں کے ذریعے سانو پیسہ مل رہا ہے، سانو نہیں پتا کہ سارے واسطے یہ نقصان ہے، لیکن چونکہ دنیا کا ارادہ ہے، دنیا کا زندگی نو کمان کا ارادہ ہے، لالچ ہے سارے دے وچ، تو پھر کی ہوتا ہے؟ اسی بھی آخر ہیں کہ کاش کہ اس بندے کو جتنے پیسے میرے کو بھی ہوتے، اس بندے کو جتنا مال ہے میرے کو بھی ہوتا، لیکن حقیقتاً کامیابی کیا ہے؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو کہ ساون ہے، حقیقت میں یہ دھواں ہے، حقیقت میں یہ دھواں ہے، تم کہتے ہو کہ ساون کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو باقی نہ سمجھو، دنیا کی زندگی کو فانی سمجھو، اور حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اس کامیابی تک صرف وہ بندے جا سکتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو رب ذوالجلال کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ اب وہ قارون جس کو رب ذوالجلال نے مال عطا کیا تھا، اب اس کی ظاہری جاہ و جلالت تو اتنی تھی کہ لوگ تو باقاعدہ لالچ میں آ گئے، اگرچہ علم والوں نے کہا کہ یہ کامیابی نہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ پیسہ کامیابی نہیں، یقیناً پیسہ کامیابی نہیں، کامیابی کیا ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کے راستے پر چلنا شروع کر دے، رب ذوالجلال کے دین پر عمل پیرا ہو جائے، رب ذوالجلال کے دین کو سمجھ لے۔ اب وہ قارون جس کو بڑا مان تھا اپنے علم پر، جس کو بڑا مان تھا اپنی دولت پر، اپنی جاہ و جلالت پر، جب اس کو بنی اسرائیل پر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا کہ تمہیں رب ذوالجلال نے مال سے نوازا ہے، اب تم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خرچ بھی کرو۔ جب یہ کہا، اس نے کہا کہ میں دوں گا تو صحیح لیکن 1000واں حصہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1000واں حصہ دے لے۔ جب وہ گھر گیا، جا کر اس نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 1000واں حصہ بھی دوں تو پھر بھی مال تو بہت زیادہ بنتا ہے، پھر مکر گیا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی، رب ذوالجلال کے محبوب بندے کے خلاف، رب ذوالجلال کے رسول کے خلاف اس نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک بد چلن عورت نو پیسے دا لالچ دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اوتے الزام لان واسطے بھیج دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر دے وچ موجود ہیں، انہیں آ کے باہر آکھیا کہ بنی اسرائیل تہاڈی تقریر دا انتظار کر رہی ہے، تسی آ کے انہوں نے کوئی تقریر سناؤ، انہوں نے دسو رب ذوالجلال دے احکامات دسو۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے، آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، رب ذوالجلال نے تہاڈے اوتے فلاں شے فرض کیتی ہے اور چوری حرام کیتی ہے، زنا حرام کیتا ہے، اگر کوئی بندہ چوری کرے گا وہ دے ہاتھ کٹے جان گے، اگر کوئی زنا کرے گا، اگر شادی شدہ نہیں تو انہوں کوڑے مارے جان گے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو انہوں سنگسار کیتا جاوے گا، اگر کوئی بندہ اس طرح کرے گا تو اس طرح اس کی سزا ہوئے گی۔ جدو بنی اسرائیل کے سامنے آپ نے بیان کیتا، ہون جنہوں نے چال چلی ہوئی سی وہ پوچھن لگے کہ اے اللہ تعالیٰ دے نبی، اے حکم صرف ساڈے واسطے یا تواڈے واسطے بھی ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے، جیسے تمہارے لیے ہے ویسے میرے لیے ہے۔ انہوں نے آخیا کہ پھر اے عورت کی گل سنو۔ عورت نو آپ نے قسم دے کے پوچھا، عورت جب سامنے آئی آپ نے فرمایا کہ تینوں بنی اسرائیل واسطے دریا پھاڑ کے انہوں نجات دین والے رب دی قسم، جن نے مینوں نبی بنا کے گلیا اس رب دی قسم سچی سچی دسی۔ عورت ڈر گئی، رب ذوالجلال کی طرفوں دے دل دے وچ خشیت پائی گئی، عورت نے سچ سچ دس دیتا۔ اس جگہ تے رب ذوالجلال دے پیغمبر نے بد دعا کی تھی قارون واسطے کہ اے رب اے تیرا دشمن، بہت کوشش نے کیتا برداشت کیتا گیا، لیکن ہون آ کے میری رسالت کے خلاف چلنا پہ۔ رب ذوالجلال کو بد دعا کی تھی، رب نے فرمایا کہ یہ معاملہ تواڈے سپرد ہے۔ جب انہوں نے سپرد کر دیتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اس کے خلاف دعا کی۔ آپ نے پہلے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہے، قارون اور قارون کے ساتھی ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ تو ڈر گئے، کچھ نے آخیا کہ سانو کی ہونا ہے، اے پیسے والا بندہ ہے، سانو کچھ نہیں ہونے لگیا، بچا لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی یہ نال ساتھ دے بھی یہ، ہو سکتا ہے سانو بعد کوئی پیسے لب جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے آخیا تو سائڈ تے ہو جاؤ، وہ سائڈ تے ہوئے۔ آپ نے دعا کی تھی انہوں نے خلاف، جب دعا کی تھی تو گوڑیاں تک زمین دے وچ بڑھ گئے، ہو دھنس گئے، ہون منتاں کرن لگ گئے، یہ تو واقعی عذاب آنے لگیا۔ آپ نے پھر بد دعا کی تھی تو پھر گردن تک بڑیاں منتاں کیتیاں انہیں، خاندان دا واسطہ دیتا، کیونکہ آپ دا چچا زاد بھائی ہے۔ رب ذوالجلال نے انہوں مال عطا کیتا، لیکن رب ذوالجلال دے خلاف وہ چلن لگیا، رب ذوالجلال دے احکامات دی نافرمانی شروع کی تھی، ہون زمین دے وچ دھنس گیا۔ اور مفسرین فرماندے کہ قیامت تک دھنستا جا سی۔ ہون اگلے دن وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ غَيْكَ أَنَّ اللَّهَ۔ ہون او بندے کہ جنہوں نے کل انہوں ویکھ کے آکھے کہ کاش کے اتنا مال ساڈے کول ہوندا، ہن چونکہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دھنسا دیا زمین میں۔ کیوں؟ کیونکہ مال ہم نے عطا کیا تھا، سب کچھ ہم نے عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو گیا، رب ذوالجلال کے نبی کے خلاف چلا تو ہم نے اس کو دھنسا دیا، اس کے ساتھ والوں کو بھی دھنسا دیا۔ اب جب اگلا دن آیا تو جن لوگوں نے تمنا کی تھی کہ کاش کہ اس کی جگہ ہم ہوتے، کاش کہ اتنا مال ہمارے پاس ہوتا، کاش کہ یہ جاہ و جلالت، یہ جاہ و مرتبہ اور یہ پیسہ، اتنے غلام، اتنے گھوڑے، یہ سارا کا سارا ہمارے پاس ہوتا۔ جب وہ دیکھا انہوں نے اگلے دن کہ قارون زمین میں دھنس چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ، عجیب بات ہے کہ يَبْسُطُ اللَّهُ الرِّزْقَ، رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے وسیع رزق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بالکل تنگ دست کرتا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو اب جن لوگوں نے تمنا کی تھی، جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کاش کہ قارون جتنا ہمارے پاس مال ہوتا، تو اب انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یقین جانیے، سمجھے اس بات کو کہ مال و دولت کا ہو جانا کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مال و دولت کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں۔ اگر حلال طریقے سے آپ نے کما لیا تو اب رب ذوالجلال کی طرف سے جو چیز آپ پر فرض ہے، رب ذوالجلال نے جو چیز فرض کی ہے، جو چیز واجب کی ہے، اس کی ادائیگی بھی کریں۔ اگر رب ذوالجلال نے آپ کو نوازا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل رب ذوالجلال واپس بھی لے لے، ہو سکتا ہے کہ کل مال کے لالچ میں آ کر، مال کے ہرس میں آ کر آپ رب ذوالجلال کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دیں، تو پھر انجام آپ کے سامنے ہے کہ کہاں اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والے خچر، اور کہاں ان چابیوں کو اٹھانے سے ایک طاقتور جماعت بے قاصر، کہاں وہ جاہ و مرتبہ، کہاں وہ شان و شوکت، لیکن وہی بندہ آج زمین میں دھنسا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ان چیزوں کو بار بار بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پہلی امتوں کے قصے بیان کیے ہیں، پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لذت کے لیے کہ تاکہ تمہیں تاریخ کا پتہ چل جائے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، یہ وچ تواڈے واسطے نشانی ہے،
یہ تواڈے واسطے عبرت ہے۔ اگر فرعون رب ذوالجلال دی نافرمانی کر کے دریا دے وچ غرق ہو سکتا ہے، قارون زمین دے وچ دن سکتا ہے، نمرود دے اوتے رب ذوالجلال دا عذاب آ سکتا ہے، اپنی جنت بنانے والا شداد اتنا چاہو مرتبے والا اگر پیسے والا انہاں دے اوتے رب ذوالجلال اتنا عذاب دے سکتا ہے تو تواڈے کول تا پیسہ ہی کی ہے؟ تسی تا حالے تک تواڈے کول تساں تا لاکھ پتی ہو، تسی کروڑ پتی ہو، ملینئر ہو، بلینئر ہو، تواڈے کول ہے کی؟ جنہ دے خزانے دیاں چابیاں بھی ایک بڑی جمال نہیں چاہ سکتی ہے، تسی انہاں دے سامنے کی ہو؟ لیکن دیکھو رب ذوالجلال نے انہوں نے بھی غرق کیتا۔ تو لہذا کامیابی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی کہ بندہ رب ذوالجلال کا نافرمان بن جائے۔ تو لہذا دنیا میں رہنا ہے تو یقیناً حلال طریقے سے آپ پیسہ بھی کمائیں۔ رب ذوالجلال نے جو حلال ذرائع آپ کو عطا کیے ہیں، حلال طریقے عطا کیے ہیں، رب ذوالجلال نے حلال طریقہ آپ کو دکھایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کی روشنی میں پہلے دیکھیں صحیح کہ اسلام کیا اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے۔ آخر میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے اس میں زیادہ پرافٹ آتا ہے تو بندے کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کیا اس میں رب ذوالجلال کی نافرمانی تو نہیں؟ صرف دنیا کی لالچ میں پیسہ کمانے کی خاطر اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، رب ذوالجلال کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگ بڑی طاقتوں والے، بڑی عزتوں والے دنیاوی اعتبار سے وہ بھی آئے تھے، لیکن آج وہ زیر زمین ہیں۔ تو آپ سب نے، ہم سب نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا دین نے جو کچھ ہم پر واجب کیا تھا ہم نے اس کو سمجھا؟ اسلام نے جو راہ ہمیں دکھائی تھی کیا ہم نے اس راستے پر عمل کیا؟ اگر کیا ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے خوشخبری ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کے لیے خوشبختی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس دین کو، جس اسلام کو رب ذوالجلال نے ہماری طرف بھیجا تھا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا، جس قرآن کے اندر ہمارے لیے احکامات کو وارد کیا تھا، رب ذوالجلال نے احکام نو سانو ساڈے واسطے بیان کیتا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سارا کچھ دسیا۔ اگر وہ دے اسی عمل پیرا ہوندے پے ہیں تو ساڈے واسطے بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، رب فرماندا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو، لیکن سب تو بڑی چیز کی ہے کہ رب ذوالجلال دے نزدیک تہاڈا ثواب والا ہو جانا۔ لیکن اگر تسی دنیا دی زندگی دے وچ رہ کے رب ذوالجلال دے احکامات کو چھوڑ دیتا تو حقیقت میں ہوگا تو وہ کنواں، لیکن آپ اس کو مینار سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یقیناً ہمیں پسند آتی ہیں، یقیناً ہم اس کو دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ لہذا دین ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اسلام نے ہمارے لیے ہر چیز بیان کی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر شے کو بیان کیا ہے۔ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم نے بہار شریعت کورس انشاءاللہ آج تو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ایک ساتھی نے میرے کو آکھیا جا کے کہ میں بہار شریعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہار شریعت اردو دی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جنہوں پڑھن واسطے جدوں بندہ پڑھ لینا ہے، دنیا دے وچ رہندے ہوئے ہیں جتنے بھی معاملات ہیں رب ذوالجلال دے عقیدے تو لے کے مرن تک، وراثت تک، کھان پین دے معاملات، نکاح دے معاملات یا طلاق دے معاملات، نماز دے، حج، روزہ، سارے معاملات انہاں دے مسائل میں دے ذکر کیتا گیا۔ اگر سانو مسائل دا پتہ ہوئے گا پھر ہی پتہ چل سی نا رب ذوالجلال دے سیدھے راہ تے اسی ہاں یا کوئی نہیں، پھر پتہ لگ سی نا کامیابی والا راستہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نوجوان حضرات یا پھر کوئی بھی عمر کی کوئی قید نہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، یقیناً جدوں پڑھایا جائے گا وہ دے وچ تواڈے سوالات کا جواب بھی دتا جائے گا۔ تواڈے ذہن دے وچ کوئی خلش ہے کسے متعلق شرعی لحاظ نال، دینی لحاظ نال تسی سمجھنا چاہتے ہو کہ کی ہے ساڈے واسطے کم جائز ہے یا ناجائز، یقیناً انہاں دے جواب دیتے جان گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج تو مغرب تو بعد اگر کوئی دوست شروع کرنا چاہن، یقیناً ٹچ موبائل ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بہار شریعت پورا ایک ایپ ہے، انہوں انسٹال کرو، نہیں ہے تو میرے کو لے لو تسی انشاءاللہ۔ اگر کتاب نہیں ہے، کتابیں مہنگی ہیں، تسی موبائل کا فائدہ اٹھاؤ،
رب ذوالجلال نے سانو اگر موقع دیتا ہے نا، رب ذوالجلال نے دین نو سمجھیے انشاءاللہ۔ آج تو شروع ہے، جہے احباب پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں یا کچھ علم حاصل کرنا